السلام علیکم دوستوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب روزے رہ رہے ہیں، اور روزہ رہنا ہمارے لیے فرض ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، بٹ اسلام کی طرف سے کچھ وجوہات کے اوپر روزہ رہنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور روزہ آپ اسے بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ روزہ کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے ان حالات پر، ان وجوہات پر، 5 وجوہات کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ شریعت نے کن وجوہات کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے مرض، یعنی بیماری، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جس میں طاقت نہیں، وہ ہر ٹائم بیمار رہتے، مرض میں مبتلا ہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا بیماری ختم ہونے کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ آپ کوئی بیمار ہے تو وہ اس وقت نہ رہے، بلکہ وہ قضا بعد میں کر سکتے جب انہیں صحت ملتی ہے، پر معاف نہیں ہے، بعد میں رہنا ہے، یہ پہلے ہی۔ اور سیکنڈ نمبر پر مسافر ہے، شرعی مسافر، جس کی کم سے کم سفر کی مقدار 78 کلومیٹر مقام ہونے کے بعد قضا کرنا ضروری، مطلب اتنا ان کا رن ہے 78 قضا اثر جسے ہم کہتے ہیں، تو اسے آپ بعد میں رہ سکتے ہیں۔ سفر شرعی میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت تو ہے، مطلب اتنی اجازت ہے نہ رہنے کی، لیکن اگر روزہ رکھنے میں زیادہ تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ مطلب سفر اتنا ہی ہے اور آپ آرام سے جا رہے ہو، سواری آپ کی آرام دائک ہے اور آرام سے آ رہے ہو، تو آپ اس میں روزہ رہنا ضروری ہے۔ تکلیف نہ ہو تو آپ اس میں روزہ رہ سکتے۔ فرسٹ نمبر پر آتا ہے مرض یعنی بیماری، سیکنڈ نمبر پر آتا ہے مسافر، جس کا سفر کی مقدار 77 کلومیٹر ہو، 77 سے 78 دو گئے۔ تھرڈ نمبر پر آتا ہے بڑھاپا، ایسا کمزور بوڑھا آدمی یا پھر بڑھیا جو روزہ نہ رکھ سکتے ہو، اور وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتے، 1 کلو 750 گرام غریب کو دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ صحت دے تو قضا کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے بھی قضا ضروری ہے، اگر ان کو بعد میں طاقت آ گئی، انہیں صحت اچھی لگی، انہیں اچھا محسوس ہوا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا پھر رکھ سکتی ہوں، تو وہ روزہ کی قضا ادا کرنا پڑے گا۔ پر روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے، اس بات کو ہم دل و دماغ میں بٹھا لیں، روزہ کسی کے لیے معاف نہیں، روزہ رہنا ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، جس کو روزہ رکھنے سے اپنی جان یا بچے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ بچے کے دودھ پلانے میں کچھ تکلیف ہو یا پھر پریشانی ہو، اندیشہ ہو، تو انہیں بعد میں قضا کر سکتے، بس جتنے آپ نے روزے نہیں رکھے وہ اس حساب سے کاؤنٹ کر کے آپ رمضان کے بعد اسے قضا کر سکتے، بس قضا کرنا ہے، روزے معاف نہیں ہیں۔ پانچویں نمبر پہ حیضہ و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں، اگر رکھ لے تو روزہ ادا نہ ہوگا اور یہ گنہگار ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور روزے کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ ان 5 وجوہات پہ اجازت ہے کہ آپ یہاں پر بیماری کی وجہ سے روزہ بعد میں رکھ سکتے قضا، یہاں پر پوری ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے، میں نے بتایا اس کو آپ کو کہ بیماری اتنی زیادہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے یا پھر بیماری بڑھنے کا ہے تو آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ سفر اتنا لمبا ہے کہ آپ یہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہے، آپ جتنا ہو سکے اتنا روزہ رکھے، اللہ کو راضی کرے اور اچھے عمل کرے، قضا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رہنے کی جو توفیق اور جو لذت ملتی ہے غیر رمضان میں نہیں ملتی۔ بہتر ہے کہ جو فرض ہے ہمارے اوپر ہم اس کو ادا کرنے والے بڑھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے۔